بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. نفعنا الله بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشقام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه وبلغه إلى من لم يسمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. معزز حاضرین کرام، عزیز طالبات، جملہ سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آج کی اس حسین رات میں ہم سب لوگوں کو نہایت پاکیزہ مقصد کے لیے اس پرنور مجلس میں، مبارک مجلس میں شریک ہونے کا حسین موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کے اندر برکات اور رحمات کا نزول فرمائے۔ سارے مشارکین کو، سامعین کو، حاضرین کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا
حاضرین کرام، یہ جو کتاب ہے اس کو صحیح البخاری کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس میں ہمارے حبیب، ہمارے محبوب اور محبوب خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ ان کے دن کے معمولات کو جاننا چاہتے ہیں، آپ ان کی رات کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ ان کی شکل اور صورت کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کی صبر و حضر کے مسائل کو جاننا سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے تعامل کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں، پوری ایک کتاب میں آپ ہر صفحہ میں آپ کی زندگی کا ایک دن مرتب. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ساری اول سے لے کر کے آخر تک اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی حدیثیں رکھی ہیں سب اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہے، اور اس کا ایک ایک کلمہ جو ہے منزل من اللہ. قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو کوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نہیں بیان کیا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی خواہش سے اور اپنے مطلب سے اور اپنے غرض سے نہیں کچھ بولتے تھے. آپ کی زبان مبارک سے جو بھی کلمہ نکلتا تھا وہ سب وحی وحی. اس لیے یہ بھی ایک وحی ہے. یہ وحی غیر مطلوع ہے. قرآن کریم وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جو مطابقت کی تلاوت ہے، اور ظاہر ہے یہ حرفاً لفظاً معناً ہر اعتبار سے قرآن اللہ کا کلام ہے. اور یہ احادیث نبویہ جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. آپ کے الفاظ اور جملے ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہیں. اتنا بڑا مقام ہے ہمارے بزرگوں کے یہاں، اسلاف کرام کے یہاں. ان احادیث کو کیا مقام حاصل تھا، آپ محدثین کرام کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھتے. یہ امام بخاری ہیں، اور اس طرح کے ہمارے یہاں اس پایا نہیں ہے، لیکن محدثین کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے ایک ایک حدیث کو آج جمع ہو گئی ہیں. بخاری شکل میں ہے تو لگتا ہے کہ انہی بلا محنت کی اور مشقت کی یہ کتاب جمع ہو گئی ہوگی. ایک ایک حدیث کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی آبلہ پائی کی، کتنی صحرا نوردی کی، کتنے سالوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو قربان کر دیا. آپ صحابہ کرام کی زندگی میں جھانکیے گا، دیکھیے گا ایک صحابی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے شام کا سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک صحابی ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ایسے ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں، اور اس میدان میں جنہوں نے 40 سال 45 سال حدیث کی طلب میں صحرا نوردی کرتے رہے ہیں. اس دور کا تصور کیجئے جس زمانے میں یہ سفر کی سہولیتیں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں، اور عام و رفع کے وسائل اور ذرائع جو آج کے زمانے میں میسر ہے بالکل ناپائید ہے. اس زمانے میں ان حدیثوں کو کہاں کہاں سے جمع کیا گیا ہے، کتنی مشقت برداشت کی ہے، اور کتنے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں محدثین کرام. حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ قرآن نے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے ہے نا عیب کی پردہ پوشی کے سترے اور مسلم یعنی یہ مسلمانوں کے ہے نا عیوب پر پردہ ڈالنے اور پردہ پوشی کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث سنی تھی وہ ایوب انصاری تھا اور ان کے ساتھ ساتھ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک حدیث سنی تھی وہی حدیث تھی یہی دو آدمی سننے والے تھے اس حدیث سے پورے صحابہ جب صحابہ کی رحلت ہونے لگی اور اکثر صحابہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے جب وہ ایوب انصاری کو خدشہ ہوا ایک حدیث میں نے سنی ہے مجھے اس سے متاثر ہونا ہے چنانچہ انہوں نے مدینہ سے یہ مصر کا سفر لمبا سفر طے کیا ایک حدیث سنی ہوئی حدیث سے متاثر ہونے لگے جہاں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں ملے اور ان سے کہا کہ میں نے اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کے من ستر مسلمان فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ یہ جو مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے عیوب پر اور دنیا میں جو سیاہ کاریاں اور بدکاریاں انسان کرتا ہے رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں اللہ اس پر محشر میں پردہ ڈالتا اسی حدیث سے متاثر ہونے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے مصر کا ایک حدیث کے سفر کیا اور جا کر عقبہ بن عامر سے ملے ان سے کہا کہ آپ نے اور میں نے یہ حدیث سنی تھی آپ بتائیں کہ آپ اپنی زبان میں وہ حدیث پڑھ کر کے سنائے عقبہ بن عامر نے وہ حدیث پڑھ کر کے سنائی جنہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام نہیں کیا وہ اپنی سواری حدیث سنی سواری کے پاس آئے اور اپنی سواری پر بیٹھے اور وہاں سے پھر مدینہ کے لیے واپس میرے بھائیوں اسی طرح کا ایک عجیب اور غریب واقعہ ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی رسول کا ان کو معلوم ہوا کہ شام میں ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے چنانچہ انہوں نے اسی وقت جو ہے ایک اونٹنی خریدا ایک گھوڑا خریدا اس پر سوار ہوئے اور شام کے لیے ایک حدیث سننے کے لیے شام کا سفر کیا وہاں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ حدیث تھی انہوں نے ان کے در پر حاضری دی ان کے خادم کو اندر بھیجا اور کہا کہ جا کر کے اندر کہو کہ جابر آپ کے دروازے پر آپ کے چوکٹ پر کھڑے ہیں خادم کا جا کر کے بولا حضرت عبداللہ بن انیس سے ایک آدمی مدینہ سے ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے جابر نام بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن انیس نے خادم سے کہا جا کے پوچھو کہ کیا ہوا جابر بن عبداللہ چنانچہ وہ خادم آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا پورا نام جابر بن عبداللہ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں جابر بن عبداللہ ہوں تو آج عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے گھر سے نکلے اور آ کر کے اپنے کو سینے سے لگایا انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ مظالم کے سلسلے میں لوگوں پر ظلم کرنے کے سلسلے میں آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے وہ حدیث ہمیں سنا دی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث ان کو سنائی آپ تصور کیجئے اس حدیث میں 7397 حدیث ہے بخاری میں مقررات کے ساتھ 7397 حدیث بخاری شریف میں ہے ایک حدیث کے لیے آپ بتائیے ایک صحابی مصر کا سفر کرتا ہے ابو ایوب انصاری یہ جابر بن عبداللہ ایک حدیث سننے کے لیے شام کا سفر کرتے ہیں سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں ایک حدیث کے لیے
کئی ایام اور کئی لیالی کا سفر کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو سفر کا ذکر ہے، اور ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے اپنی عمر گنوا دی۔ ابن مندہ آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے کاتب ہیں۔ ابن مندہ ان کی کتاب ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 45 سال اپنی عمر عزیز کا 45 سال طلب علم میں لگایا۔ آج کل بچے مدارس میں جانا نہیں چاہتے ہیں اور پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ابن مندہ اتنے بڑے محدث ہیں، 330 ہجری میں گھر سے نکلے، 330 ہجری میں اپنے گھر سے طلب علم کے نکلے تو 375 ہجری میں سارے احادیث کو جمع کر کے اور سارے بلاد اسلامیہ کا چکر لگا کر کے سارے مراتب علم سے قصب فیض کر کے 375 ہجری میں 45 سال لگایا انہوں نے احادیث کو جمع کرنے اکٹھا کرنا۔ جب گھر اپنے واپس آئے تو ان کے ساتھ 40 بنڈل کتابیں، 40 بنڈل وہ احادیث تھی جن کو انہوں نے مختلف اساتذہ سے سنا اور اس کو لکھا تھا۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، محدثین کرام تھے، اس طرح کی تکالیف اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یہاں سے وہاں سے سن کر کے راویوں کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے سب کو جمع۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات سے ان کو گزر ہوا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں عبد الرحمن ابن الجوزی، آپ کو بتا دیں، وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پڑھائی کیسے کیا اور حدیث کے طلب کے راستے میں نے کیسی سیاہ راتیں دیکھی اور کن آلام اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ عبد الرحمن ابن الجوزی بہت بڑے رائٹر ہیں، 400 کتابوں کے مصنف ہیں، 400 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اب تصور کیجیے، ایک عالم ایسے ہی بکواس نہیں ہے، کوئی ایسا فن نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس موضوع پر ابن الجوزی کی یہ کتاب نہیں۔ حتیٰ کہ وکیل لوگوں پر ایک کتاب لکھ دیا، کتاب المخلا، اور ذہین لوگوں کے اوپر ایک کتاب لکھا، کتاب الازکیاء، اور بیوقوف لوگوں پر بھی ایک کتاب لکھ دیا، کتاب الحمقى والمغفلین۔ تفسیر کے فن میں، حدیث کے فن میں، اصول حدیث کے فن میں اور اصول تفسیر کے فن میں، تراجم اور طبقات کے فن میں کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے کتاب نہیں لکھی۔ ایک آدمی 400 کتاب لکھتا ہے۔ اب بتائیے، وہ بیان کرتے ہیں طلب علم کا حادثہ، میں طلبہ کو طالبات کو بتا رہا ہوں، کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، کتنا جھیلنا پڑتا ہے، اور تب جا کر کے علم کی برکات اور رحمات سے انسان اپنے دامن کو آباد۔ وہ کہتے ہیں بچپن میں میرے والد مر گئے عبد الرحمن بن جوزی، اور مجھے ترکہ میں 20 دینار ملا اور 2 گھر۔ میں نے اسی وقت 20 دینار کی کتاب اور طلب علم کے راستے میں میرے دونوں گھر بیچے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بھٹکا پھرتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ سوکھی روٹیاں نصیب ہو جاتی تھی۔ آج کل لڑکے اسٹرائک کر دیتے ہیں، بچیاں ہنگامہ کر دیتی ہیں، مطبخ میں کھانا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، ایسی دال ہے، ایسی پتلی ہے، ایسا گیلا چاول ہے، ایسی جلی ہوئی سبزی ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں ایک سوکھی روٹیاں میرے پاس ہوتی تھی، میں ندی کے کنارے چلا جاتا تھا اور پانی میں بھگو کر کے وہ روٹی اپنے حلق کے نیچے اتارتا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام عنایت کیا۔ بہت فصیح اللسان انسان تھے، بڑی اچھی زبان رکھتے تھے، اور اس زمانے کے سب سے اچھے خطیب تھے، سب سے بہتر وائز تھے، اور سب سے بڑے رائٹر تھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں محدثین کی بتائیں گے تو آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ امام مالک کا واقعہ سن لیجیے۔ امام مالک اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے استاد ربیعہ رائے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ
ہمارے استاد ربیہ رائے یہ ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو مدینہ میں جو کوڑا دان ہوتا تھا، کوڑے دان میں لوگ کشمش وغیرہ کھا کر پھینک دیتے تھے، اسی کو جا کر چن کر جو کھاتے تھے، تو امام ربیہ رائے ایسے ہی کوئی امام وقت نہیں بنا۔ آپ پتہ ہی نا لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ایک امام ابو حنیفہ آسمان میں طلوع ہوتے ہیں دنیا کو منور کرتے ہیں۔ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے فضائل اور مناقب کو ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، ان کی قسم خصی کتنی بری حالت میں ان کی پڑھائی ہوئی امام شافعی کی، ہے نا، والدہ کی لکھنے کے لیے کاغذات دستیاب نہیں ہوتے تھے، وہ پورے علاقے میں گھوم گھوم کے ہڈیاں چنتے تھے اور ہڈیوں پر لکھتے تھے اور اس کو پیٹی میں بکسہ میں لے جا کر کے محفوظ رکھتے تھے، ان ہڈیوں کو، ہڈیوں پر لکھا ہے امام شافعی، تب امام شافعی بنے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اتنے بڑے بڑے جو ائمہ ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں، یہ امام المحدثین یا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہیں، ان کا نام دنیا میں کبھی جو ہے چھپ سکتا ہے؟ ارے قیامت کی صبح تک امام بخاری اپنے زمانے میں بھی امام بخاری کہلائے اور صبح قیامت تک یہ امام بخاری کہلائے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ لینے سے ڈاکٹر سب کو چاہیے، لڑکا انجینئر پروفیسر۔ اب بتاؤ کسی ملک کا حکمران ڈاکٹر اور انجینئر پروفیسر کو چھوڑو، کوئی بادشاہ وقت کو بتا دو، ارے مغلیہ سلطنت میں ہمارے ہندوستان کے اندر ایک سے بڑھ کر کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اس سے قبل خلافت بنو امیہ میں، اور اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ میں، اس کے بعد خلافت عثمانیہ، ایک سے بڑھ کر کے ایک خلیفہ ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بڑے بڑے خلفائے بنو عباسیہ تھے۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ نے جو عزت دیا، جو مقام دیا، جو شہرت دیا، کسی خلیفہ کو حاصل ہوا؟ بتاؤ، ہارون رشید اس زمانے میں تھے، ان کے بیٹے امیر مامون تھے، متوکل تھے، کسی بھی خلیفہ کو آج کے زمانے میں اس کا نام کوئی لیتا ہے جتنا امام حنیفہ کے نام کوئی عزت سے لیتا ہے، امام شافعی کا، امام مالک کا، یوسف اور محمد کا، امام ترمذی، امام نسائی کا، ابن ماجہ کا، ان لوگوں کا نام قیامت کے دن بولنے والا نہیں۔ کتنے پروفیسر کالج کے آئے ہوئے زندگی میں ہائے کچھ پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن دنیا مرنے کے بعد یاد نہیں رکھتی ہے۔ آج ہندوستان دنیا میں کون ٹاپ 10 کے مالدار ہیں، کتنے امیر ہیں، آج جان سکتے ہیں بہت بڑے مالدار ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کا نام نہیں لیتا۔ یہ واحد علم ہے، شرعی علم، جس راستے میں ہماری بچیاں ہے نا چل رہی ہیں، اور جس راستے کے رہنورد ہیں، اور جس راستے کے ہم لوگ مسافر ہیں، یہ حدیث، پیاری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا کلام اگر کوئی اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اس سے وابستگی برقرار رکھتا ہے، تعلق قائم کر کے رکھتا ہے، اللہ اس کو ثریا کی عظمت عنایت کرتا ہے، چاند اور ستارہ بنا دیتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مرے ہوئے 1300 سال سے زیادہ ہوتے، امام شافعی کے مرے ہوئے، اور ان لوگوں کے گزرے ہوئے، ہمارے بزرگوں کے گزرے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فضیلت اور منقبت وہی لوگ جان سکتے جو ان کی کتاب پڑھیں۔ یہ جو ہے ان کے زمانے میں، اپنے زمانے میں مارے گئے، دھتکارے گئے اور ہمیشہ جیل کی زندگی گزاری، لیکن آج دنیا، آج ان کا نام آتا ہے، ابن تیمیہ کا نام آتا ہے، دل میں محبت کے جذبات انگیٹیاں لیتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل میں عجیب طرح کا خیال پیدا ہوتا ہے ان کا نام، اتنی تکلیف پہنچائی دنیا والوں کو، آج ان کا نام آسمان پر آسمان کے ستاروں کی طرح چمک جاتا ہے۔ یہ ہمارا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیو، آپ بتا دو، سب پڑھے لکھے ہو، سب جانتے ہو، تم لوگ بھاگے رہتے ہو، لڑکی کا رشتہ کرنا نا مولی صاحب روپے کماتا ہے، کتنا کھاؤ ہے نا، یہ پڑھے لکھے لوگ
بڑے بڑے دیندار کسی کے گھرانوں میں یہ تصور ہے، یہ ذہن ہے کہ مولانا دونوں دین بیزار بدین قسم کا یہ اگر کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے اس کو فوقیت دے گا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، اس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، لیکن اس کو ترجیح دے گا۔ لیکن پولیس ہے ایک عالم اچھا فارغ کسی ادارے کا، بڑے ادارے کا اچھا باصلاحیت فارغ نہیں، اس نے بھی آگر ہے نا، اس کے یہاں پیغام نہیں جاتا، اس سے شادی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ یہ ہماری دینداری ہے، یہ صحیح بخاری ہمارے بزرگوں، میں آپ کا بہت زیادہ سمے نہیں برباد کرنا چاہتا، آتا ہوں بخاری شریف کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے انہیں ائمہ دین میں سے بہت نامور ہیں، اور ظاہر ہے نا ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے۔ امام بخاری اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اور صیانت کے لیے پیدا کی، اس لیے امام بخاری نے اپنی زندگی کا مشن بنایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کریں۔ بچپن میں والد صاحب مر گئے تھے، یتیم تھے، ماں نے پرورش کیا، اور یتیم ہی در یتیم بنتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا ہے نا۔ غربت افلاس تعلیم کے راستے میں روڑا نہیں ہے نا، بلکہ غریب طلبہ ہی زیادہ ہے نا، یہ آگے بڑھتے ہیں، یتیم در یتیم بنتا ہے۔ اب اکثر علماء محدثین کے حالات پڑھ جائیے، بڑے بڑے محدثین کے بارے میں آپ پڑھیے گا، ان کے ترجمہ نشأ یتیما مات ابوہ فی سن ہے نا، سن ثلاث یا فی سن رابعہ، یہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، 3 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، 5 سال کے تھے، یا جہیز کانا فی بطن میں، یا جب ماں کے پیٹ میں تھے۔ اور یہی لوگ آج اتنے بڑے بڑے محدثین بن کر کے ہمارے نگاہوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جگمگا رہے ہیں۔ وہ بات آ گئے، لیکن وہ بات ہوئی اہل علم پڑھتے نہیں ہیں، یہ کمال ہے۔ یہ حدیث مرنے نہیں دیتی، قرآن مرنے نہیں دیتا ہے۔ آپ پڑھو بھائی، جو علم پڑھنا پڑھو، لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھو، یہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن تک یہ امام بخاری پڑھیں گے، مر تو گیا لیکن کیا ان کا نام ہو سکتا ہے۔ اب اس طرح کا کسی سائنسدان کا نام لے لو، ارے سائنسدانوں کی اتنی اہمیت ہے بھی، ان کا عمل ہوتا ہے، لیکن ان کا مقام، امام ابو حنیفہ کا مقام، امام یوسف محمد کا مقام، احمد بن حنبل کا، امام مالک اور امام شافعی کا مقام، کسی انسان کو دوسرا کسی بھی انسان کو کسی میدان کے آدمی کے لے آؤ، کسی بھی انسان کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، اتنا بڑا درجہ ملا ہے کیا؟ اتنی محبت لوگوں کی حاصل ہوئی کسی کو کیا؟ اور آپ اسی علم کو ہنستے ہیں، اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، جس سے دنیا جو ہے کہ نہیں امام پڑھ کر۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم ماں نے پرورش کیا، ظاہر ہے غربت کا عالم تو نہیں تھا، باپ نے بڑا ترکہ چھوڑا اور بہت مالدار، یہ تھے بہت مالدار، لیکن کبھی بھی دولت کو عیش پرستی کا ذریعہ نہیں بنے۔ کبھی بھی آدمی مالدار تھے، ماں سے والد صاحب سے ترکہ اچھا خاصا ملا، لیکن کبھی انہوں نے سادگی کی زندگی گزاری، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیمار پڑے تو آپ کا پیشاب اس وقت اطباء کو جانچ کرنے کے لیے دیا گیا، تو اطباء نے کہا کہ یہ جو شخص کا پیشاب ہے جو کبھی سبزی کھاتا ہی نہیں، سالن کھاتا ہی نہیں۔ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ واقعی آپ سالن نہیں کھاتے ہیں؟ کہا کہ 40 سال سے میں نے سالن نہیں کھایا، صرف روٹی کھایا ہے۔ اطباء نے کہا کہ آپ کی بیماری اسی وقت شروع ہوگی جب روٹی اور سالن ملا کر کے کھائیے، اس میں وٹامن ہوتا ہے، سبزیاں کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، یہ پروٹین ہے، اور سبزی کھائیے وٹامن ہے، آپ کو وٹامن کی کمی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ نہیں ہم مر جائیں گے، سالن نہیں کھائیں۔ بہت اصرار پر وہ تیار ہوئے کہ ہم روٹی کے ساتھ کچھ کھجوریں کھا لیا۔ یہ ہمارے امام بخاری تھے، اللہ نے ایسے درجہ نہیں دیا ہے۔ کھانے کے بارے میں اگر کوئی تعریف حلہ کرتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اللہ العظیم کو اس کے کامیابی کے بارے میں ہمیشہ شک ہے، ہمیشہ صبح میں گرفتار رہتا ہوں، ہمیشہ اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تمہارا مقصد کھانا نہیں ہے،
امام بخاری کھانا کھا کر کے امام بخاری نہیں ہوتے. امام مسلم کو اگر اس طرح کھانا ملتا تو وہ امام مسلم ہوتے ہی نہیں. امام حنیفہ کو اگر وہی کھانے کو گالی آتی ہوتی دنیا کا اتنا بڑا امام نہیں ہو سکتا, اس کے اتنے مقتدی نہیں ہو سکتے تھے, اتنے ماننے والے, اتنے چاہنے والے دیوانے نہیں ہوتے. کھانا کھا کر کے کپڑا جھاڑ کر کے ایک آدمی ہر دن کپڑا دھوئے, ہر دن کریچ مارے, ہر دن لوہا دے بڑے ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ بل پر کپڑا صاف کرے گا, 2 گھنٹہ اب اس کا سب چھڑائے گا, اب پریس کرے گا, خالی کھانے میں پہنچنے میں رہے گا. یہ علم حاصل نہیں, تو دوسرا کوئی علم حاصل کر سکتے ہو لیکن حدیث اور قرآن کا کام نہیں آتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بچنا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل وقف کر دینا پڑتا ہے. اس کے بعد انعام دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حصہ, آپ کو انعام کیا ملتا ہے. آپ پہلے قربانی دیجیے. علم ایسی چیز ہے کہ آپ اپنا سب کچھ دے دیجیے گا تو تھوڑا سا حساب دے سکتا ہے. آپ اپنا سب کچھ دے دیجیے گا تو کچھ حصہ نہیں سکتا. جاہل بہت بڑا ہے نا, عجیب مانا جاتا ہے جاہل, جانتے ہیں ہے نا. وہ ہم رحم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, بہت دیندار کھانے بہت بڑا فائدہ, بہت بڑا عظیم انسان جاہل. وہ اتنا پڑھتا تھا, وہ آدمی اتنا پڑھتا تھا, سن لو کبھی سنو گے کہ نہیں سنو, اتنا پڑھتا تھا وہ آدمی کہ کوئی بھی کتاب بھی مل جاتی تھی تو شروع سے آخر تک ختم کیے بغیر نہیں رکھتی. کتابوں سے تشکری نہیں ہوتی تھی تو پورا کھانا کرایہ میں, جو کتب فروش لوگ ہوتے تھے نا بغداد میں, کتاب بیچنے والے لوگ, ان سے رات بھر کے لیے دکان کرایہ پر لے لیتے اور رات بھر اسی دکان میں بیٹھ پڑھا. ایسے ایسے پڑھنے والے ملیں گے آپ کو, سنیے گا دماغ میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھے گا, چل 2 گھنٹہ پڑھے موبائل میں, اس طرح یہ علم تو خیر نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کی برسات کرے, امام المحدثین ہیں. بڑی کٹھنائیاں انہوں نے جھیلی ہے, اپنے آپ کو سجایا سنوارا, اس کے لیے وقت کیا اور بڑے امتحانات سے بھی گزرے ہیں. 7-10 سال کے پھر سارے علوم سے فارغ ہوئے, تو مکتبی علوم سے ابتدائی علوم سے 10 سال کی عمر میں فارغ ہوئے. 11 سال جب پہنچے تو بڑے بڑے محدثین کے دروس میں شریک ہوئے. یہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی. امام بخاری آتے تھے, ہم تو انسان بشر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نشانی میں 10 سال کی عمر میں پوری تعلیم ختم کر لیا. عبداللہ ابن مبارک کی, امام زہری کی کتابیں انہوں نے یاد کر لی, سب کو حفظ کر لیا. عبداللہ ابن مبارک کی کتابوں کو حفظ کر لیا, امام زہری کی کتابوں کو حفظ کر لیا. 11 سال میں لگے بخارا کے اندر جتنے محدثین تھے سب کے دروس میں شامل ہونے. 11 سال کی عمر میں ایک شیخ امام داخلی کے درس میں چلے گئے, وہ اپنے بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے اور ایک سند میں غلطی کر دیا. ان سفیان, انہوں نے کہا سفیان ان ابو الزبیر ان ابی زبیر ان ابراہیم. امام بخاری 11 سال کے چھوٹے بچے تھے, کہا کہ استاد آپ نے غلطی کیا ہے, یہ ابو الزبیر تو کہا بارہ نہیں ہے نا, ابو الزبیر ہوئے نہیں تھے. ابو الزبیر نے کبھی ابراہیم سے روایت نہیں کی, کوئی ابو الزبیر نہیں ہے محدثین میں جو ابراہیم سے روایت کرتا. انہوں نے بچہ سمجھ کے ڈانٹ دیا. امام بخاری نے بڑے ادب سے, تو استاد محترم اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہے تو جا کر کے رجوع کر لیں تاکہ تصحیح ہو جائے. تو ہم غلطی کریں تو ہماری تصحیح ہو جائے گی, کہ آپ غلطی کریں تو آپ کی تصحیح ہو جائے گی. وہ گھر گئے استاد امام داخلی, گھر کے اندر کتاب کے اندر مراجعہ کیا تو دیکھا کہ ہاں وہ غلطی کیے تھے, یہ ابو زبیر نہیں ہے. باہر آیا, پوچھا اے لڑکے تو صحیح کیا ہے, کہا کہ سفیان ہے نا, ابو زبیر اور ان جو ہے کہ ابراہیم, وہ ابو زبیر نہیں ہے, زبیر ہے. زبیر بن مہدی یہ ان کا نام ہے, اور جو ہے کہ آپ نے ابو کا جو لفظ ذکر کیا وہ فاضل ہے, صرف زبیر ہے, زبیر بن ابراہیم. اور انہوں نے قلم لیا انہیں سے امام بخاری سے اور اپنی کتاب کی اتنے بڑے. اس کے بعد جو ہے کہ چلے گئے مکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ محمد نام تھا, ان کا محمد نام, اور بڑے بھائی کا نام محمد, اور اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے گئے. پہلا علمی سفر ان کا ہوا,
والدہ اور بھائی چلے آئے حج کر کے، وہ وہیں مکہ میں 2 سال حدیث کا علم حاصل کرتے رہے. پھر وہاں سے مدینہ چلے گئے. مدینہ کے اندر کئی 7 سال میں رہا. اسی اثنا میں 18 سال کی جب عمر پہنچے، 18 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی التاریخ الکبیر، ہے نا، جو مشہور زمانہ کتاب ہے امام بخاری کی التاریخ الکبیر. 18 سال کا لڑکا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی مضمون نہیں لکھا ہوگا، درخواست لکھنے کا دم نہیں ہوگا. التاریخ الکبیر کی کتاب موجود ہے. التاریخ الکبیر لکھا اور قضایا صحابہ و تابعین یہ کتاب لکھا. 2 کتابیں امام بخاری نے 18 سال. یہ ہے امام بخاری ہمارے. اس کے بعد تو ان کا شہرہ ہو گیا پورے بخارا میں، سمرقند میں، پورے اس علاقے میں. اس کے بعد آپ کا متعدد بار سفر ہوا بصرہ کا، متعدد بار امام صاحب کا سفر ہوا کوفہ کا، متعدد بار سفر ہوا بغداد کا. آپ دنیا کا طواف کرتے رہے، علمی مراکز کا رخ کرتے رہے اور علماء محدثین سے قصب فیض کرتے رہے. ان کی کیا انہوں نے حاصل کیا علماء سے، یہ کتاب گواہی دیتی ہے. امام بخاری کیا ہے، ان کی یہ کتاب بتاتی ہے کہ امام بخاری کو اللہ نے کتنی عزت دیا، محدثین کے درمیان کتنا بڑا مقام دیا. یہ صحیح البخاری جو آپ کے سامنے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں لکھا ہے. سب جانتے ہیں، بخاری پڑھنے والا ہر آدمی جانتا ہے. اس کتاب کو امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن 6 لاکھ حدیثیں یاد کی امام بخاری. 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن کے اس کتاب کو 16 سال میں مکمل کیا. ہر ایک حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل کرتے، بلا غسل کے کوئی بھی حدیث اس میں ذکر نہیں کیا. ہر حدیث اس میں درج کرنے سے پہلے امام بخاری نے غسل کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیا. اس کے بعد اللہ سے استخارہ کیا، اے اللہ یہ حدیث تو میں صحیح ہے، میں نے اس کو پرکھا، میں نے اس کو چھانا، میں نے اس کو جانچا، میں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، تو ہمیں یقین دلا کہ یہ حدیث میں صحیح بخاری میں. استخارہ کرنے کے بعد جب دل جم جاتا تھا نہیں اس حدیث بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی گوار نہیں ہے، تب اس کو امام بخاری اس میں شامل. 16 سال کا وقفہ لگا ہے اور اس میں 7,397 حدیث بالمقرر کے ساتھ. امام بخاری ایک ہی حدیث کو بار بار مختلف مناسبات سے ذکر کرتے ہیں. اگر بغیر تکرار کا شمار کیجیے گا تو 2602 حدیثیں اور تکرار کے ساتھ 7,397 حدیثیں. اس میں موقوفات ہے 341 موقوفات اور 341 حدیثیں متابعات ہیں. اس حدیث کی یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے رسول کی امانت ہے. بھائیوں میں یہی کہوں بچیوں کو، آپ کو جب ہم حدیث بتا دے رہے ہیں جو آپ کی حدیث ہے، لیکن ہمیشہ صحیح بخاری کا خیال رکھیے گا، اس کے تقدس کا ہمیشہ خیال رکھیے. امام بخاری نے جس طرح لکھا ہے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے، وہ حدیث کا کتنا اہتمام کرتے تھے. ہم لوگوں کے تو پڑھانے والا وضو نہیں کر جاتا، وضو بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کرتے ہوں گے، پتہ نہیں صحیح بخاری کو پڑھانے والے لوگ وضو بھی کرتے. یہ صحیح بخاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعد دنیا میں اگر کسی کتاب کو مقام عنایت کیا ہے، دوسرا مقام قرآن کے بعد یہ سب کتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. قرآن کے بعد دنیا میں کائنات میں سب سے صحیح کتاب یہ صحیح البخاری ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس میں ہمارے نبی کی زندگی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کا نام کیا تھا، آپ کس طرح سوتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، مسجد میں کیسے چلتے تھے، مسجد میں کیسے جاتے تھے، سب پوری ہسٹری پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ موجود ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کی حدیث کتابوں بدل وحی سے کتاب کا آغاز کیا. پہلے کتاب صحیح بخاری کی ہے وہ بدء الوحی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا،
کیسے شروع؟ اسی کتاب سے امام بخاری نے اپنی بخاری کو شروع کیا. اس میں سب سے پہلی حدیث لایا ہے بخاری شریف سے. جو پہلی حدیث ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ. یہ حدیث مشہور ہے, سب جانتے ہیں, ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث ہے. اور اس لیے امام بخاری نے اس کو سب سے پہلے غالباً لایا ہوگا, جیسا کہ علماء بتاتے ہیں ہمارے, تاکہ ہماری نیتیں ہر کام سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اتنا بڑا متبرک کام حدیث پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اعلیٰ سنت کو جاننے سے پہلے, ہماری اور کے احکام کو جاننے سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے. آخری حدیث جو بخاری شریف کی ہے وہ ہے آخرت سے, یہ نیت سے متعلق ہے اور یہ آخرت, یعنی عمل دو اعتبار سے ہونا چاہیے. شروع کیا ہے نیت سے اور ختم کیا ہے آخرت کے تصور, ہے نا. قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, وزن کیے جائیں گے, تاکہ ہر آدمی اپنے عمل کو خالص کرے, آخرت کا تصور کرے. اسی کام کو کرنے سے پہلے اس بات کا اس کے ذہن میں موجودگی ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھے گا, تولے گا, وزن کرے گا, پوری دنیا دیکھے گی. اس باب سے یہ اس حدیث کا کتاب کا خاتمہ کیا ہے. باب کو ہماری بچیوں نے الحمدللہ پڑھا ہے, حدیث بھی پڑھی ہے. یہ باب ہے نزع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم باب کا ترجمہ اور مدلول مطلوب سب چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس کمی ہے. اور نزع الموازین ہر لفظ پر اگر ہم بحث کریں تو ظاہر ہے پوری رات بنا کافی ہوگی, اس لیے ہم باب کو چھوڑ دیتے ہیں. بچیاں ہماری ضرور سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قرآن کا, نزع الموازین القسط ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو جمع کریں. موازین میزان کی جمع. اب پتہ نہیں ایک ترازو ہوگا قیامت کے دن یا بہت سارے ترازو ہوں گے, لیکن قرآن نے موازین کا لفظ استعمال کیا. جمع کیسے گا استعمال؟ تو بہت سارے ترازو بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک ترازو بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک ترازو ہوگا تو جمع لانے کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال, متعدد اعمال اور اشخاص کے تعدد کی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. برابر ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اسی کو باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ نزع الموازین القسط, انصاف کا ترازو قائم کریں گے لیوم القیامہ. لیوم القیامہ نام تعلیل لیا لحساب یوم القیامہ, قیامت کے دن حساب کے دن. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَ, اور بنو آدم. بنو آدم کا مسلمان نہیں کہا, بنو آدم ابن آدم کی اولاد, مسلمان کافر سب شامل. اگر مسلمان کہتے یا مومن کہتے تو مسلمان شامل. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, بنو آدم کے اعمال سارے عمل تولے جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے. معتزلہ نے انکار کر دیا کہ نہیں, اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ اعمال تو آراف ہے, واجسام نہیں, جسم نہیں ہے کہ ترازو کو رکھ کر کے تول لیا. وہ ہوا ہے, اس کو آپ جو ہے جھوٹ نہیں سکتے. لیکن آج کے زمانے میں سب ممکن ہے. جب ہوائیں ناپی جا رہی ہیں, ٹائر میں ہوا بھرواتے ہیں تو جیب لیتے ہیں نا, پریشر ہوا تولی جاتی ہے, ہوا ناپی جا رہی ہے, اور روشنی کا پیمائش کی جا رہی ہے. ہر چیز کو تولا جا رہا ہے, اس لیے اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں. اعمال کا اعمال بنی آدم وقول, بنو آدم کا عمل بھی تولا جائے گا, ان کی بات اور ان کے کلام کو بھی تولا جائے گا. امام مجاہد کہتے ہیں اس ساس جو ہے یہ عدل کے معنی میں ہے اور یہ رومی زبان ہے. قال القسط مصدر المقسط وهو العادل, اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کا معنی عادل, انصاف کرنے والا. اور جب قاصد بولتے ہیں تو جائر کہتے ہیں ظالم کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اس باب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو تیسری بار, اس سے پہلے 2 بار امام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف میں ذکر کر چکا.
دو مختلف، ایک کتاب الدعوات میں اور ایک کتاب الایمان والنذور میں، دو مرتبہ دو کتابوں میں اس حدیث کو امام بخاری سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ تیسری بار وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا ہمارے استاد گرامی احمد بن اشتاب، یہ تیسرے استاد ہیں۔ کتاب الدعوات میں زہیر بن حرب سے انہوں نے روایت کیا ہے اپنے استاد، کتاب الایمان والنذور میں قتیبہ بن سعید سے روایت کیا ہے، اور اس کتاب میں اپنے تیسرے استاد احمد بن اشتاب سے روایت کیا ہے۔ احمد بن اشتاب محمد بن فضیل سے روایت کیا ہے، اور وہ عمارہ بن طاقہ سے، اور عمارہ بن طاقہ روایت کرتے ہیں ابو زرع سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، سب مکثرین صحابہ میں سے ہیں، ان سے 5374 حدیثیں مروی، 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ عبدالرحمن بن سخر ان کا اصلی نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ اور یہ جو ہے کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، سب سے قریب رہنے والے صحابی ہیں، سب سے بڑے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کلمہ ہے، حالانکہ کلام مراد ہے نا، یہ خبر مقدم ہے، خبر ہے جو واقع ہے، اور اس میں خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ کلمہ بول کر کے کلام مراد لیا جاتا ہے، یہاں کلام ہے، لیکن امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ سے تعبیر ہے۔ بارہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے یعنی دو الفاظ یا دو جملے ہیں، کلمہ سے مراد تو یہاں جملہ ہی ہے، دو ایسے جملے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ حبیبتان یعنی محبوبتان، حبیب محبوب کے معنی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بہت ساری صفات میں سے صفت رحمان۔ یہاں پہ رحمان کیوں لایا گیا، کوئی بہت ٹائم نہیں ہمارے پاس ہے نا، ورنہ آپ کو سب کی توجیہ بتاتا کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں خالی ترجمہ کر کے چھوڑ، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو محبوب ہے، رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے تو ہلکے بھی ہیں، اس میں کوئی حروف شدت نہیں ہے، کوئی حروف استعلا نہیں استعمال کیا، نہ حروف شدت کا، نہ اس میں تاکید لفظی ہے، نہ ان کلموں میں تاکید معنوی پایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی حروف شدت ہے، قرآن کرام جانتے ہیں حروف شدت کی صورت ہے، نہ حروف استعلا ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس سے شکل پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں، زبان پر بھاری ہو، ایسا کوئی کلمہ نہیں۔ کلمتان حبیبتان، محبوب ہے، دونوں کلمے محبوب ہے رحمان کو، زبان پر ایک دم آسان ہے پڑھنا، عامی کے لیے جاہل اور عالم ایک عام انسان پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اس کو کوئی لفظ بھاری نہیں، اور ثقیلتان فی المیزان اصل یہی لفظ ہے، باب سے یہی مقصود ہے ثقیلتان فی المیزان۔ اسی نہیں جملہ کے لیے امام بخاری نے حدیث کو یہاں پہ لایا ہے کہ میزان میں، ترازو میں قیامت کے لیے اعمال تولے جائیں گے، یہ وزن دار کلمے ہوں گے، اور وہ کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آسان ہے، آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر انسان تھوڑا موڑا زبان میں لغت والا بھی ہوگا، تھوڑا کم عقل بھی ہوگا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو سکتا ہے، اتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ یاد کیجیے اللہ کے نبی کی حدیث کو، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پوری زندگی اس میں محصور ہے، اگر آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا ہے، اور ہمیشہ پاکی بیان کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ منزہ ہے ان تمام صفات سے جو اللہ کی ذات کے مناسبت نہیں رکھتی، ان تمام صفات نقائص اور عیوب سے اللہ کی ذات برا ہے، منزہ ہے، پاک ہے، بے عیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، موتی سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خلل سے، ہر کمی سے،
اللہ کی ذات پاک ہے بحمدہ اور اللہ کی تعریف ہے وہ سبحان اللہ اس کے بعد بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم صفت کو ثابت کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس علمی اور نورانی مجلس کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر برکات اور رحمات کا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے نامہ اعمال میں آج کی شرکت زیادہ سے زیادہ بدلہ اور ثواب عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت میں آج اس عمل کو ہمارے میزان حسنات میں زیادہ سے زیادہ وزنی بنا کر کے اللہ تعالیٰ پیش کرے وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بہت ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے مہمان